السلام علیکم. اور سوال وہی ہے کہ 2050 میں پاکستان کیسا ہوگا, اور آج یہ سوال میں لے کے آیا ہوں مہر بخاری کے پاس. اور مہر بخاری آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی رینون جرنلسٹ ہیں اور اپنی صاف گوئی کی وجہ سے بھی بڑی پہچانی جاتی ہیں, اپنے سٹائل کی وجہ سے بڑی جانی جاتی ہیں, اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھے ایک طویل عرصہ تک کام کیا ہے. مہر, 2050 پاکستان کیسا دیکھ رہی ہو آپ؟ کام نہیں کیا, میرے استاد ہیں تو اتنے ماڈسٹ نہ ہوئے. تو الحمدللہ اٹ از اے پلیزر بینگ ہیئر ان اے ہائیلی سکسیزفل وی لاگ آف یورز. 2050 کیونکہ آپ تو اگلے 26-27 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. اگلے 27 منٹ کے اندر پاکستانی سیاست میں کیا ہوگا یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا وثوق سے, جتنے فلوئڈ حالات ہیں. ہاں, ہم کوئی اچھے حالات میں نہیں رہ رہے, اور اچھے حالات میں نہ رہنے کے باوجود اچھا خواب تو ضرور دیکھنا چاہیے. تو جب آپ یہ مجھے پوچھتے ہیں ڈو یو مین کہ آئیڈیلی میں پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں یا ریئلسٹکلی کہاں ہوگا؟ ریئلسٹکلی آپ کہاں دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز دیکھیں ہماری حقیقت یہ ہے پاکستانی سیاست کور کرتے ہوئے کہ آپ جتنا بھی آئیڈیلزم کو چیز کر لیں, پریگمیٹزم از آ ریالٹی, اور وہ ریالٹی ابھی یہی ہے کہ واقعی اگلے 27 گھنٹوں میں 27 منٹ میں کیا ہونے والا ہے, 27 ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے, وی ڈونٹ نو. یہ ہمارا المیہ ہے. تو اس لیے پریڈکٹیبل نہیں ہے, پریڈکٹ ہے ہی نہیں نا. یو ڈونٹ نو کہ آئین اور قانون حکومتوں کے تابع ہوتا ہے ادھر, ان کی تشریحات کے تابع ہوتا ہے ادھر, کب کون حکومت میں آتا ہے, کس طرح جاتا ہے, اور کس طرح پھر آپ اس ویکیوم کو پورا کرتے ہیں. وی آر آلسو آن اے ریپیٹ سائیکل. سو میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ اس سوال کا جواب دینا حبیب, کیونکہ اس ریپیٹ اور وشس سائیکل کو ہم توڑ پائیں گے ابھی بیٹھے ہوئے آج کے دن جون 2023 میں تو نہیں یہ کہہ سکتی, کیونکہ ہم نے 75 سالوں میں تو اس وشس سائیکل کو فقط ریپیٹ کیا ہے بار بار, اور اناپولوجیٹکلی کرتے آ رہے ہیں, شیملیسلی کرتے آ رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. سو آئی ڈو ناٹ سی اے بریک فرام دس سائیکل رائٹ ناؤ. دیکھو مہر, اس میں عام طور پہ جب جس سے یہ سوال جس کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا, لیکن آپ کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی تھوڑی سی بحث کرنے کا مارجن بھی لوں گا. مہر, اگر میں پچھلے وہ چرچل نے کہا تھا آپ جتنا پیچھے دیکھ سکتے ہیں دراصل اتنا ہی آگے دیکھ سکتے ہیں. اگر میں پیچھے دیکھوں, یعنی 27 سال پیچھے چلا جاؤں, تو پیچھے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کچھ اچھے کام بھی کیے. مثلاً ہم نے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کر دیا. مثلاً ہم نے اس وقت سے اگرچہ جنرل پرویز مشرف کا دور آیا, لیکن ہم دستور کے زیادہ قریب چلتے رہے جتنا کہ اس سے پہلے 50 سالوں میں چلتے رہے. تھوڑا سا فرق مجھے لگتا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں, ہاں آئرونکلی, کیونکہ لوکل باڈی الیکشنز ہو گئے اور میڈیا آزاد ہو گیا, اور پھر 2002 کے الیکشن آ گئے ٹائم پہ. تو مطلب آئرونکلی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کچھ اچھی کی. ویسے یہ بھی دور ہونا تھا نا حبیب اکرم کہ ہم نے آج بیٹھ کے جمہوری دور میں ایک عامر کا واقعات یاد کر کے کہنا تھا کہ جمہوریت تب بڑی پنپتی دکھائی دے رہی تھی, اس کی جھلک کہیں فیل ہو رہی تھی. مجھے بڑا ایکچولی نا, میں آپ کو تو نہ ہی نہیں کر سکتی کبھی, مگر میں یقین جانیے اس وقت میں انٹرویوز دینے کے قائل ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں مجبوری ہے, ہمارا کام ہے, کرنا پڑتا ہے. بیکاز دیکھیں مسئلہ بہت زیادہ ہے. اب 2-3 آپشن چلے دیکھ لیتے ہیں اگلے 27 سال میں. آپشن 1 یہ ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل, ہمیں عقل آئے گی کہ بس کر دیں ہم معیشت کو سیاست کی نظر کرنا, بس کر دیں ہم ایک دوسرے کو پل ڈاؤن کرنا, اور کہیں نہ کہیں ایک سیمبلنس آف سیریسنس اور سنجیدگی لے آئیں ان رننگ دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, ریاست کے امور چلانے میں کہیں نہ کہیں سنجیدگی لے آئیں, کھلواڑ نہ کریں. ہم بار بار کھلواڑ کرتے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. تو ایک تو طریقہ یہ ہے. تو یہ جب میں یہ والا آپشن سوچتی ہوں نا, تو اس کے اندر مجھے امید نظر آتی ہے, اور مجھے پھر ہوتا ہے جستجو میری پھر وہ ذرا قائم رہتی ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کے لیے ایک سٹیبل ملک ہو, جدھر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جدھر آپ کا رول آف لا ہو. somebody stabs you in the back, there is a process and a procedure جس کے تحت آپ کو انصاف مل سکے. یہ ہماری جستجو ہے, رائٹ. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت دور ہیں اس سے. اچھا مہر, ایک بات بتائیے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بھی آج پروگرام کیا, میں نے بھی کیا, اور ہم نے شاید ایک ہی سوال اٹھایا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا. آج آپ میرا خیال ہے گزشتہ کئی دن سے جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں ایک بنیادی سوال ہماری معیشت ہے.
اچھا, معیشت کا یہ سوال آپ کو نظر آ رہا ہے سیاستدانوں میں, آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, آپ کو نظر آ رہا ہے آپ عام آدمی میں کہ معیشت, معاشی حالات بہت خطرناک ہے, پاکستان کسی بھی وقت ڈیفالٹ کرنے والا ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار کسی ایک ایشو پہ یہ کنسنسس پیدا ہوا پاکستان میں. آپ بی ایٹ عمران خان, نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو زرداری, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ معیشت, اکانومی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنسنسس جو ہوا ہے شاید ہم اپنی تمام کوششیں مختص کر دیں کسی ایک سمت میں کہ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں؟ I beg to differ and hear me out on this. دیکھیں, مسئلہ یہ کہ ہم اب آ کے معیشت کی بات کر رہے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہے, فرینکلی. اوکے, بالکل روز ہم کور کر رہے ہیں اس بات کو, بلکہ اب تو بلومبرگ جیسے ہر اداریہ یہی لکھ رہا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے, اینڈ اٹس فرام بیڈ ٹو ورس. بٹ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ مساق معیشت کی, دس از آل فلاوری, اٹس گڈ ریٹرک. میں نے ابھی تک کہیں بھی یہ اعتراف نہیں سنا کسی کی طرف سے فرام اینی رجیم, چاہے پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, یہ مسلم لیگ نون ہو, سب ڈینائل میں. ہر کوئی کہتا ہے ذمہ داری دوسرے کے متھے لگا دو. مجھے ورثے میں اتنے برے حالات ملے تھے. ہمیں ایک کلیئر بریک فرام دا پاسٹ چاہیے. اللہ نے اعلان چاہیے, جدھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا نہ آنا اس کو سازش قرار دے رہے ہیں, مگر آپ کے دوست ممالک بھی دے ناٹ ریڈی ٹو بینک آن یو رائٹ ناؤ. وہ بھی آپ کو کوئی بھی فائنینشیل گیپ پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ سعودی عرب جیسا ملک جب وہ بھی اصلاحات لے آتا ہے, ریفارمز لاتا ہے نا, تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ بھی پہلے یہ کر لیں, دین آئی ول بینک مائی لاس بک آن یو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں نا اکانومی کے حوالے سے, ہم وہ کر نہیں لے. تو ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم انسولیٹ نہیں کر رہے معیشت جیسے حساس ٹاپک فرام آر روایتی پالیٹکس اینڈ سیاست. وہ انسولیٹڈ نہیں ہے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں تو وہ شاکس جو ہے نا وہ پوری معیشت کو ہلا دیتے ہیں. تو اس لیے لانگ ٹرم آپ نے کوئی ایسے ٹھوس فیصلے نہیں کیے جس کے اوپر سیاست نہ ہو, جس کے اندر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بلیڈنگ ہے. آپ اس کی پرائیویٹائزیشن دیکھیں, اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ میاں صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ بھئی جس نے یہ کام نہیں کیا, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے سے لے کے پی آئی اے 218 آپ کی ایس او ایز ہیں, وہ پھر حقدار ہی نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. انہوں نے پھر بھی حکومت کی, کچھ پرائیویٹائز نہیں کیا. باوجود اس کے پھر وہ آئی آپ کی تحریک انصاف, اسد عمر صاحب کا کوئی پلان تھا بہت زبردست, کوئی نیا ایسا پروگرام کو ٹھیک کرنے کا سب کا کہ بھی ہم مینجمنٹ لیول کے اوپر نئی بھرتیاں کریں گے, کچھ نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی اس کے اوپر سیاست کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور آج مزے کی بات ہے, پیپلز پارٹی جو ہمیشہ روایتی طور پہ خلاف رہی ہے نجکاری کے, آج وزیر اور اسٹیٹ منسٹر دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں پرائیویٹائزیشن کے. سو یو نو مائی پرابلم ہیئر از کہ ہم ابھی بھی وی آر ناٹ سیریس انف رائٹ ناؤ. تو جب آپ کہتے ہیں نا سب اس کی بات کریں, بات اس لیے کر رہے ہیں بیکاز اب سب کچھ میرے منہ میں خاک, سب کچھ لٹنے والا ہے, حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. مگر سنجیدہ ابھی بھی نہیں ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ریسٹرکچرنگ, ری پروفائلنگ ہو جائے, اس کے اوپر یہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں, ان کے اوپر سنجیدگی سے بات نہیں ہو رہی. ڈار صاحب اس کو ایک پریس کانفرنس میں بات چھیڑ جاتے ہیں, مارکیٹس میں پینک ہو جاتی ہے. اسٹیٹ بینک کا چیف آ کر کہتا ہے نہیں ہم تو ایسا سوچ ہی نہیں رہے, ایسا ہوئے گا ہی نہیں. عائشہ غوث پاشا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. آئی مین دے آر ناٹ آن دا سیم پیج اسٹل. یہ سنجیدگی سے اس پہ کام ہی نہیں کرے, لیٹ الون کہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی آن بورڈ سے تعلق رکھنے والے, صرف معیشت سے تعلق رکھنے والے 3 لوگ ہی مختلف باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بیکاز دیکھیں جو میں اگین آپ آج بھی دیکھیں اتنے سنجیدہ ہیں, تو اس بجٹ کے اندر یہ کیوں نہیں ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے, کیوں نہیں ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے. آپ کی گروتھ انجنز ہیں, آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایس ایم ایز, گروتھ انجنز ہے آپ کا ایگریکلچر کا شعبہ, اس کے اندر یہ کچھ بھی ٹیکس نہیں ہو رہا, اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے. یہ شعبے جو ہیں ان کے پاس پیسے بھی ان کو کہیں سے نہیں آتے, بیکاز سارے کمرشل بینکس کو منہ کی لت لگ گئی ہے, خون لگ گیا ہے. بڑا آسان ہے بھئی, حکومت پاکستان کو پیسے دو اور مزے کرو. You don't even have to draw up any financial viability plans for SMEs اور agriculture. تو ان کو پیسہ کہاں سے ملے؟ یہ گروتھ انجنز ہیں, یہ کرنے کے کام ہے, یہ ہم نہیں کر رہے ابھی تک. تو ہم میں ان کی سنجیدگی پہ قائل نہیں ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. تو پھر ہم کیا بننے جا رہے ہیں؟ ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ چل سو چل ہی ہے اور نکل جائیں گے ہم اس سے. ایڈ ہاکزم کے اوپر وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ چل سو چل نہیں ہے ابھی. اس لیے مجھے اتنی آنیسٹلی اذیت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ مجھے بیٹھ کے جب کہتے ہیں نا اگلے 26 سال کا بتاؤ, تو میرے خواہش اور ارمان اور ہیں اور حقیقت مجھے کچھ اور بتا رہی ہے. unless and until we realize کہ ایڈونچرزم ختم ہونا ہوگا, پارٹیز کو بین کرنے کا ایڈونچرزم, یا میرا مطلب ہے بہت ساری باتیں آج کہیں نہیں جا سکتی, بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں بھی نہیں کہہ سکتے, فور واٹ ایور, بیکاز ریڈ لائنس تو کراس ہوئی ہیں, لیٹس بی فیئر اباؤٹ دیٹ, ریڈ لائنس ہوئی ہیں کراس. مگر اب اس کی آڑ میں اگر
سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یار وہ غلط ہے. یہ اس کو آج ہم غلط نہ کہیں تو پھر وہ بھی غلط ہے. مجھے اس بات سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ یہ نہیں, آج جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے تھے اسمبلی کے اندر کہ یہ 3 وزرائے اعظم جو ہیں ہم نے فارغ کر دی اور ڈکار مار دی اور اداروں کی طرف انگلی اٹھ رہی تھی. جناب والا جمہور نے تو خود ہمیشہ, بالکل جمہور نے تو خود سب سے زیادہ سیلیبریشن کی ہے. آپ کے وزیر نواز شریف صاحب 2 وزرائے اعظم جب گئے, ایک ان کے آن ریکارڈ بیانات ہیں کہ یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے, انسانوں کی بستی ہے. گیلانی صاحب کے لیے پھر بھٹو کے اوپر یاد رکھنا یہ وہ شخص تھا, ضیاء تمہاری ہم تمہاری ٹریڈیشن کو کنٹینیو کریں گے, آگے مشن کو لے کر چلیں گے, اور یہ وہ آدمی تھا اور اس کی بیٹی ایسی ہے. اور جب تیسرے وزیر اعظم آپ بن گئے تو پھر وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ آپ کو جمہوریت کی تذلیل ہوتی دکھائی دی. لیکن آج بھی ایک وزیر اعظم کے خلاف 302 کا دفعہ لگی ہوئی ہے, رائٹلی اور رانگلی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, بٹ عدالتیں آزاد ہیں, ان کا کیس ادھر چلنا چاہیے. اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو پھر ایبسولوٹلی پنش کیا جائے, الٹا ٹانگ دیا جائے. لیکن اگر آپ ملزم کو مجرم اگر آج قرار دے رہے ہیں تو پھر ہم آپ کی جماعت سے پوچھیں گے کہ پھر آپ نے تاریخ سے کیا سیکھا ہے, آپ نے کس سے معذرت کرنی ہے. تو میں سچ ہارڈ ٹائم, تضادات کا شکار معاشرہ اور ملک سروائیو کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. میرا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کہتی ہوں کہ ہمارا ملک جس بنیاد پہ بنا ہے, جس عزم سے بنا ہے, یہ وہ کشتی ہے جو ریت پہ چل رہی ہے. اللہ اس کو ہمیشہ سلامت رہے, نکل جائے ہم اس بھور سے. مگر بہت مایوسی ہوئی ہے لیڈرز سے, پولیٹیشین سے, جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی, جنہوں نے بحرانوں سے نکالنا تھا ہمیں. مگر ہر ایشو آپ اٹھا کے عدالتوں میں لے جاتے ہیں, پھر وہ سیاست کی نظر ہوتا ہے, پھر عدالتوں کو سیاسی معاملات میں گھسیٹیں گے تو کوئی بھی فیصلہ جو ہے will not be penned down by a historian in good words, because that's not their work to do, it is your work to do. And when you don't do that work, then of course everything goes bonkers. اس ویکیوم کو کوئی نہ کوئی تو پورا کرے گا, اور روایتی طور پہ آپ نے دیکھا ہے وہ کون پورا کرتا ہے. پھر سے let's not complain. آپ اپنا کام نہیں کریں گے اور آپ کا دامن پاک نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بلیک میل بھی کیا جائے گا. اچھا مہر, آپ نے بہت سارے پروگرام پورے ملک کے طول و عرض میں جا کے آپ نے دیکھا, خود لیگ ورک کیا. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں, ہمارے ملک میں ایک بات کی جاتی ہے کہ مذہب کا ایک بڑا کردار ہے پولیٹکس میں یا ہمارے ملک کی گورننس میں. آپ کو لگتا ہے یہ کردار آئندہ کچھ عرصے میں یا 2050 تک کم ہوگا یا ہم زیادہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جائیں گے؟ اگر آپ پروگریسولی آگے نہ بڑھیں اور اگر آپ لوگوں کو روزگار کی اپرچونٹیز نہ دیں, امپلائمنٹ نہیں دیں گے, تعلیم میں ایجوکیشن کو ایز سر فہرست ایک اپنی پرائیورٹی نہیں رکھیں گے تو آپ انتہا پسندی کی طرف ہی جائیں گے. بیکاز جب لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, all that leads to desperation, all that leads to actually seeking out and being more vulnerable to these ideologies. مہر, جب میں پیدا ہوا تو اس وہ زمانہ شاید ریڈیو کا زمانہ تھا, ٹی وی کا انسیڈنس بہت کم تھا. جب ہم بچے تھے اور بڑے ہو رہے تھے تو ٹی وی کہیں کہیں ہمارے محلوں میں نظر آنا شروع ہوا تھا. فون ایک عیاشی تھی اور پھر آہستہ آہستہ موبائل فون آج ہر بچے کے ہاتھ میں. آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے, جو 2000 کے بعد پیدا ہونے والے بچے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی میں موبائل فون دیکھا, میں جب کوئی منظر ذہن میں بناتا تھا تو میں دراصل کتاب پڑھتا تھا اور پھر ایک منظر میرے ذہن میں بنتا تھا, پھر میں سوچتا تھا. آج میرے بچوں کا ہورائزن جو ہے وہ موبائل سکرین پہ, وہ جو منظر مجھے پڑھ کے بنانا پڑتا تھا وہ بالکل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ان کا ہورائزن بڑا ہو, یہ لوگ جب آگے آئیں گے, یا ان لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس وقت نظر آ رہی کہ بھئی ہمیں ایک پروگریسو ملک چاہیے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ اس نسل نے پیدا کر دی ہے کہ شاید یہ جسے ہم موبائل فون جنریشن کہہ سکتے ہیں کہ اب کسی کا گزارا نہیں ہوگا اس کو پورا کیے بغیر؟ ایک سوشل ٹاپک ہے مگر اس کو تھوڑا سا سیاسی رنگ دے دوں اگر آپ اجازت دیں تو. ایک پوری نسل بڑی ہوئی کہ جس کو آپ نے بتایا کہ کتنے کرپٹ ہیں پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل این والے, وہ پوری پنپتی ہوئی ایک نسل جو ہے اپنے میچورٹی تک پہنچی. اینڈ ان کمز عمران خان صاحب, اینڈ آپ کے ڈیموگرافک چینجز آتے ہیں ملک کے اندر, اور آپ کی میجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جو 22 یا 18 سال کی عمر سے کم ہے, اور وہ اسی سوشل میڈیا کے اوپر اور ہاتھ میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کے خون نے ٹھاٹھے مارے اور ان کا ایک سیاسی جو بصیرت ہے اور ایک آؤٹ لک ہے وہ شیپ ہونا شروع ہو گئی. رائٹ, یہ سب لوگ ایز آف رائٹ ناؤ جو ہیں یہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں, یہ کنفیوزڈ ہیں.
ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. سو یہ تو ایک سیاسی نیچر ہے اس چیز کا نا. سو وہ والی جنریشن جو تھوڑی ڈائی آؤٹ کر رہی ہے از بینگ ٹیکن اوور بائی اے ہول نیو جنریشن, مائی کڈز اینڈ یورز پاسبلی, who have access to information but they have, اور کوئی نہیں ہے جو ان کو صحیح اور غلط, ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرینزم, رائٹ اینڈ رانگ کے اندر فرق سکھا سکے, پاپولسٹ نعروں ورسز ریئلسٹک پالیٹکس کا گورننس کا سمجھا سکے. یہ نہیں ہے نا, تو ایک طرح سے گمراہ بھی ہیں. دیر از اے انفلکس آف انفارمیشن ایٹ اے ویری ہائی پیس جو ہمارے ٹائم پہ نہیں تھی, بہت ہائی پیس کے اوپر ہے. سو دے ٹیکنگ اے لاٹ ان, اس کے اندر سے لاٹ آف ڈس انفارمیشن بھی ہے, فیک نیوز بھی ہے, لاٹ آف دیٹ, وہ بھی سفٹ آؤٹ نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک ہیزرڈ ہے. سو ویئر ایز ہماری آج کل کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا از اے فیوچر آف جرنلزم, بٹ سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگاہی اور نالج بہت زیادہ پھیل رہی ہے, مگر اس کے اندر سے دیر از نو فلٹر ٹو ٹیل یو کہ صحیح انفارمیشن کیا ہے, صحیح کیا نہیں ہے. سو اٹس اے ڈبل ایجڈ سوارڈ. فیوچر میں اگر آپ کہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اس دنیا کو کیسے شیپ کرے گا, پاکستان کے اوپر تو بڑے دور رس اور بہترین اس کے اثرات ہوں گے, مجھے لگتا ہے. آئی ہوپ سو اچھے ہوں گے, بیکاز یو نو گون آر دا ٹائمز جب دیکھی اندیکھی ہو جاتی تھی, سنی انسنی ہو جاتی تھی, کہی انکہی ہو جاتی تھی. اب تو سب کچھ سامنے ہے. جو آپ نہیں بھی چلانا چاہ رہے وہ بھی چلے گا, جس کو پہلے آزادی نہیں تھی بولنے کی وہ بھی بولے گا, جس کا گلا دبویا جائے گا وہ کہیں اور سے پھٹے گا, اس کے پاس اور راستے بھی ہیں. سو دیر از نو کنٹرول ٹو اینی آف دس, رائٹ. اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ پلورلزم اینڈ رائٹ ٹو ہیو یور پوائنٹ آف ویو از ویری امپورٹنٹ. بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو, بے آواز لوگوں کو آج آواز مل رہی ہے. آف کورس اس کو آپ اس سے کچھ بہتری کی امید مجھے ہے, بیکاز آئی فیل کہ آگاہی کے ساتھ بہتری آ سکتی ہے, بیکاز یو نو یو گیٹ انویسٹڈ ان تھنگز, یو اسٹارٹ بلڈنگ یور اوپینینس. مجھے یہ ضرور بہت فکر رہتی ہے حبیب کہ ایڈیٹوریل بورڈز نہیں ہے نا, تو ہمارے یہاں ٹی وی میں نہیں ہے, تو اب تو آپ سوچیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا تو مادر پدر آزاد ہے. سو اس کی وجہ سے لاٹ آف آئی تھنک ایکسٹریم ویوز اور ہیٹریڈ جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ جنم لے رہا ہے, کیونکہ سینس آف انانیمٹی ہے نا. آپ کی شکل نہیں ہے, آپ کی آواز نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ اپنے لاؤنج کے ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کے بہت بڑے ٹارزن ہیں, اڑا ماریں دوسرے کو, کھا جائیں دوسرے کو کچا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو یہ اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں. کہیں نہ کہیں ایک ذمہ داری بڑی ضروری ہے, کہیں نہ کہیں لوگوں کو خود سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان کے کہے ہوئے لفظ, ان کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں اس کے ریپریکشنز اور نتائج ہیں, ڈائریکٹلی لوگوں کو بھی یہ افیکٹ کرتے ہیں, ان کے سسٹم کو افیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے ملک کو افیکٹ کر سکتے ہیں, اس میں بننے والے قوانین کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس دین اٹ آل کمز بیک ٹو دیم. گھوم کے انہی کے اوپر آتا ہے نا, انہی کا لائف سٹائل ہے, انہی کی اسٹینڈرڈ آف لائف ہے. سو مجھے لگتا ہے وی جسٹ اگین اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ایجوکیشن. آپ تعلیم تو دیں لوگوں کو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری اتنی طاقتور رہے گی جتنی آج کتنی ہے, جتنی آج ہے, کیا آج سے 27 سال بعد بھی اتنی طاقتور ہوگی؟ ویسے بائی دا وے 27 سال پہلے بھی اتنی طاقتور تھی. سو طاقت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اچھا بھائی کچھ تو ہم بھی سیکھ گئے استاد صاحب, ایسے تو نہیں پھنستے, پھر ٹرائی کرو. مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی چلیے میں سوال بدل لیتا ہوں, کیا ہمارے سیاستدان بھی کبھی طاقتور ہوں گے؟ یہ اچھا سوال ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سیاستدان آپ کے تب طاقتور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر 1 گورننس, نمبر 2 گورننس, نمبر 3 گورننس. ڈلیوری اتنی بہترین کر دو, لوگوں کے جو ان کی ضروریات ہیں ان کے اوپر پورا اتر جاؤ. لوگوں کو آپ نہ سمجھیں کہ یہ 80s یا 90s کا پاکستان ہے کہ آپ ان کو گمراہ کر سکتے ہیں اور آپ کے پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے کال و فیل میں کھلا تضاد بھی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گورننس بہتر کر لیں. نمبر 2 اپنا دامن صاف رکھیں. مجھے ہمیشہ انکریزنگلی ہوتا ہے, آپ کے پہلے سوال سے دوسرا سوال بھی جڑا ہے, کہ جب لیڈرز اور ہمارے پولیٹیشنز خود فائنینشلی اور مورلی اپرائٹ ہوں گے نا, کوئی ان کو بلیک میل نہیں کر سکے گا. Nobody will be able to get the better of them. پھر آپ بڑے ایک صاف ذہن سے آ کر نا آپ اپنا یو کین پرسو جو آپ کے ریفارم ایجنڈاز ہیں یا جس طرح آپ گورننس کرنا چاہ رہے ہیں, مائنس آف کورس دا نمبر گیم ان اے پارلیمنٹ. بٹ یہ بیکاز ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ کیونکہ آپ کے خود کرپشن کے کیسز اتنے ہوتے ہیں, اتنی فائلیں ہوتی ہیں, پھر وہ کبھی
جب سوٹ کرتا ہے فائلیں بند ہو جاتی ہیں, جب سوٹ کرتا ہے فائلیں کھل جاتی ہیں. مشرف کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا, تب جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کو ہم نے انٹرویو کیا, ہم تب ساتھ کام کرتے تھے, انہوں نے بتایا کس طرح 2-3 سال وہ زبردست طریقے سے پرسو کر رہے تھے میاں صاحب کی فائلیں اور سب کی, اور پھر جب انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور بات چیت شروع ہوئی اور واپس آنے کے راستے میں, تو کیا کہا تھا مشرف صاحب نے, اس کو بند کر دیں, فائلوں کو اندر کر دیں, ابھی ان کو پرسو نہیں کرنا. I mean it's always the case, right? کافلی کی بھی جو دل کرتا ہے کھل جاتی ہیں, پھر بند ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھیں کتنی فائلیں کھلی ہیں. عمران خان کے ٹائم کے اوپر ماشاءاللہ دودھ کی نہریں شاید بہ رہی تھیں, کوئی بھی کیس نہیں, چاہے ہیلی کاپٹر کیس ہے, چاہے آپ کا BRT کیس تھا, کوئی بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا. دھڑا دھڑ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ اندر ہو رہے تھے, ٹاپ سپیڈ پہ وہ کام چل رہا تھا. پھر آپ خان صاحب کو مائنس کریں, یہ لوگ آئے, انہوں نے کیا کیا, یہ پھر آب زمزم سے نہائے, انہوں نے اپنی سیلف سرونگ لیجسلیشن کی, اپنے سارے آج بھی الحمدللہ ایز وی اسپیک وزیر اعظم اور ان کا خاندان باعزت بری ہوئے ہیں, ان کے ریکارڈ سارے احتساب عدالت کو دیے ہیں نیب نے کہ سارے بے گناہ ہیں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی کہ یار اربوں خربوں ہم لوگ اپنے اثاثوں کے ویسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. وقت کا, لوگوں کا وقت کا ضیاع الگ ہے, آپ لوگوں کے دماغ کا کچومر الگ نکالتے ہیں. آپ یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہ کنوکشنز اور لوگوں کو آپ شیپ کر رہے ہیں, بٹ یو میکنگ اے موکری آف دا سسٹم نا. لیکن عمران خان پہ اس طرح بڑے بڑے الزامات نہیں آئے, مطلب سر ویری فرینکلی اسپیکنگ اینڈ آبجیکٹیولی اسپیکنگ نا حبیب, BRT کا کیس ہو یا ہیلی کاپٹر کیس ہو اور آپ کا مالم جبہ کا کیس تھا, یہ عمران خان کی ذات سے ڈائریکٹلی نہ بھی اگر ہوں, یہ ان کی گورننس اینڈ کرپشن کیسز تو ہیں نا, تو ان کو پرسو تو ہونا چاہیے تھا نا, پرسو ہونا چاہیے تھا. Let's be لیکن fair مجھے تو about لگتا ہے that. بعض اوقات تو لگتا ہے کہ محض الزامات تھے, لیکن بہرحال ہاں, so I mean this will also debate. 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ کیس ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں نا, اس کے اوپر 2 بڑی ایکسٹریم آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پریولیج کو استعمال کیا اور فائدہ لیا. ہم برطانوی ماڈل کو, پارلیمانی سسٹم کو فالو کرتے ہیں. ادھر سم تھنگ لائک دس وڈ ایکچولی جسٹ یو نو you would be ripped apart by the system. You would be a big cross out. مگر پاکستان میں آپ کہتے ہیں, اور وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اپنی ذات کو تو انہوں نے فائدہ نہیں پہنچایا نا, کسی ایک سوشل کام کے لیے یہ کام کیا اور راضی جو ہے وہ اس کے اوپر یونیورسٹی کھڑی کر دی. سو اٹ ڈپینڈز لائک واٹ وے یو لوکنگ ایٹ اٹ, رائٹ. ٹرو. اینڈ ہاؤ. اچھا یہ بتائیے مہر کہ اب ہمارے جتنے پولیٹیشنس ہیں موسٹلی وہ ہمارے جو آج کے پولیٹیشنس میں سے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے 70 سال سے زیادہ کے, اور اگر آگے دیکھیں تو اگلی نسل میں, یعنی عمر کے اعتبار سے اگلی نسل میں ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں نمایاں, اس میں حمزہ شہباز ہیں, اس میں مریم نواز ہیں, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے سالوں میں ان میں سے کس کا مستقبل روشن ہے, یا سب کا ہی فارغ ہے اور کوئی اور آ جائے گا؟ کوئی اور آ جائے تو اور بھی اچھا ہے, کیونکہ دیکھیں نچلی سطح کی قیادت کب آئے گی اس ملک کے اندر آگے. لوکل باڈیز الیکشنز ہوں گے تو آپ کی لوور لیول لیڈرشپ اتنی گروم ہو سکے گی کہ وہ آگے آ سکے. ان میں سے دیکھیں ان جو 2 دن آپ نے نام بتایا, ان کے سب انکلز جو ہیں, یہ سارے انکل اسٹوڈنٹ باڈی پالیٹکس سے ہی آگے آئے ہیں نا. یہ سیلف کاروڈ آؤٹ سیلف میڈ پولیٹیشینز ہیں نا, جنہوں نے لاٹھیاں بھی کھائی ہیں, سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں, جنہوں نے قیدیں بھی صحبتیں بھی بھگتی ہیں ساری. اس کے بعد اپنا قد کاٹ بنایا, اپنی جگہ بنائی ہے. وہ الگ بات ہے, ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے بال اب چٹے ہو چکے ہیں اور جو معذرتیں بھی کر چکے ہیں عوام میں کھڑے ہو کر اپنے بزرگوں کی حرکات و سکنات کا, مگر الحمدللہ وہ بڑے زوم سے اسی کو اپنی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. بٹ دیکھیں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا فیکٹ کہ ان کو حمزہ شہباز ہوں یا مریم ہوں, ان کو یا ولی خان کی اولاد ہو, مولانا صاحب کے بیٹے ہوں, میں بالکل اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انہیں بچپن سے انہوں نے سیاست ہی تو دیکھی ہے گھروں کے اندر, اپنے والدین کو کرتے ہوئے, پورا گھر, پوری ڈائناسٹیز ان کی کمیٹڈ رہی ہیں. اٹ ہیز آلسو شیپڈ دیئر فیملیز, تو ان اے وے ان کی تھنکنگ اسی طرح مولڈ بھی ہو جاتی ہے نا. I have no problem with them being in politics, frankly. Dynastic politics کا ایک stigma جو ساؤتھ ایشیا پہ ہے وہ ہماری ریالٹی ہے. میرا صرف یہ پرابلم ہے کہ یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ فقط یہی لیڈرز ہوں گے اور کوئی نہیں ساتھ آگے آ سکتا. لیکن آج دوسروں کا راستہ جب بلاک ہوتا ہے نا, ادھر میرا مسئلہ ہے کہ نہیں ضروری کہ وزیر اعظم ہوں تو وہی ہوں, یا اپوزیشن لیڈر ہو تو وہ بھی خاندان سے ہو, یا چیف منسٹر اگلی جو بننے جا رہی ہیں جن کی خواہش ہے وہ اسی خاندان سے ہوں. دس از اے پرابلم. بی ان پالیٹکس, فائٹ اٹ آؤٹ, مگر دوسروں جنہوں نے پوری اپنی زندگیاں کاٹی ہیں اس پہ اور نیچے سے اوپر ہو کر, ان کو بالکل یار, ان کا میرا مطلب ہے کہ ان کی تو شاید پولیٹیکل آؤٹ لک. ان میں سے کس کا لگ رہا ہے کہ
کون ہے جو فیوچر میں چل کے شاید پاکستان کا پرائم منسٹر بھی بن سکے؟ دیکھیں ایز آف رائٹ ناؤ آئی مین اٹ سیمز بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پراسپیکٹس جو ہیں وہ اچھے ہیں. مجھے لگ رہا ہے پنجاب میں شاید مریم صاحبہ کو چیف منسٹر کے طور پہ آگے. سیٹنگز ان پاور اسٹرکچر یا ڈیو ٹو دی ان کی اپنی پرسنالٹی؟ دا فارمر. اچھا باقیوں میں یعنی آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جنریشن جو ہے کوئی اپنے والدین سے ڈفرینٹ ہے؟ والدین سے ڈفرینٹ ہے یہ تو الگ سوال ہو گیا نا. یعنی کہ اگر بلاول کو دیکھا جائے, میرا دیکھیں آن آل دا بگ ٹاپکس آف ریلیونس ہی ٹیکس دا رائٹ پوزیشن. بلاول ہی ڈز ٹیک دا رائٹ پوزیشن. آپ ابھی بھی دیکھیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر انہوں نے الیکشنز ٹائم پہ ہونا, پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے. ملٹری کورٹس کے اوپر پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر ان کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی ہے. مصلحت کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں اور رل مل جاتے ہیں, بیکاز جو آپ نے کہا کہ ان کے والدین, بیکاز والدین کی جو سیاست چل رہی ہے اور جوڑ توڑ چل رہی ہے, اس سے یہ اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکے. جب بلاول آئے تھے میری بہت امیدیں تھیں اس لیے بیکاز آئی فیلٹ کہ یہ ری امیجن کریں گے اپنی جماعت کو. وہ جیالہ جس کے جذبات بالکل ختم ہو چکے ہوئے تھے اس کو ریوائیو کریں گے, ری انویگریٹ کریں گے. تو بلکہ یاد ہے چنیوٹ میں ایک دفعہ جب گئے تو لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. اور یاد ہے حبیب کوئی ایک دہائی پہلے بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایک دفعہ یہ عمران کی بات ہوتی تھی کہ ایک دفعہ آئے گا ماں کا سرخ دوپٹہ لہرائے گا اور لوگ پاگل ہو جائیں گے, بیکاز وی آر ایموشنل نیشن رائٹ. آئی مین ماں نے شہید ہوئی ہے, ماں نانا شہید ہوا ہے, ایک تاریخ تو رقم کی ہے, تو لوگ ایموشنل ہو جائیں گے, اور ہوئے بھی مے بی. بٹ آئی آلسو فیل دیٹ دیکھیں یہ جو اپرچونٹی بلاول کو ملی تھی نا, آئی وش کہ وہ سندھ میں جو لیک آف گورننس اور کرپشن ہے اس سے اپنے آپ کو کٹ کر سکتے. انہوں نے کوشش کی اپنی پھپھو کی سیاست کے اوپر, اپنی یا اپوائنٹمنٹس کے اوپر انہوں نے آوازیں اٹھائیں, شفافیت کے اوپر کوشش کی, مگر پھر ایسی چٹکی کاٹ کے ان کو خاموش کیا گیا اور پنجاب منتقل کر دیا گیا. پھر پنجاب میں وہ ڈیرے لگا کر بیٹھ گئے ود قمر زمان کائرہ صاحب اینڈ آل. اینڈ یو نو ایٹ دیٹ پوائنٹ وداؤٹ ٹیکنگ نیمز دیر از اے ویری سینئر پرسن ہو ہیز بین گرومنگ ہم, اینڈ دیٹ پرسن ٹولڈ می آئی ایم سو ٹائرڈ آف گرومنگ ہم. میری اس عمر کے اندر میرا یہی کام رہ گیا کہ میں نے گروم کرنا ہے. دیٹ آلسو کنیکٹس ود اے لاٹ آف واٹ یو ور سیئنگ. دیز انکلز اینڈ دیز آنٹیز, اے لاٹ آف دیز پیپل جن کی اتنی سیاسی جدوجہد اور بصیرت اور ایک انسائٹ رہی ہے سسٹم کے اندر, دے آر ریڈیوس ٹو بینگ گرومرز. ٹرو, یعنی بیبی سیٹرز. بیبی سیٹرز. تو گریڈنگ اگر کہیں تو بلاول کچھ نسبتاً بہتر. میں نے بہتر اور برا کا نہیں کہا, یا اچھا اور برا کا نہیں کہا, یا قابلیت کے اوپر کامنٹ نہیں کیا, نہ کمپٹنس کے اوپر. میں نے آپ سے اسپیسیفکلی کہا آن سسٹم کے داؤ پیچ کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے. اچھا لاسٹلی 2050 میں, and now it depends on them when they come into power. 2050 میں جب ہم لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ایک نئی نسل ہوگی, وہ کیا پاکستان میں یہی چیلنجز فیس کر رہی ہوگی جس کا آج ہم سب کو سامنا ہے؟ آئی ہوپ ناٹ. آئی ہوپ کہ دو روٹی کے لالے نہ پڑے ہوں. آئی ہوپ کہ امپلائمنٹ اور فیوچر کے لالے نہ پڑے ہوں. آئی ہوپ کہ گھٹن نہ محسوس ہو رہی ہو. آئی ہوپ کہ آزاد ہوں اپنی سوچ میں, اپنے سورسز آف انکم میں, اپنی اپرچونیٹیز میں. آئی ہوپ کہ فخر سے سینے جو ہیں وہ چوڑے ہوئے ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے. مہر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہماری نیک تمنائیں 2050 کے لیے جو اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے بالخصوص. شکریہ.